अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी के हवाले से। इसमें पाकिस्तान का किरदार जो है वो बहुत अहम रहा है। कतर की सालिसी और अमरीकी तजवीज़ से ये मामला जो है, बड़ा ख़तरा जो है वो इस वक्त टल गया है और हमें जो कशीदगी बढ़ रही थी दिन ब दिन, उसमें अब एक पुरस्कून चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। अमन की बात हो रही है और सालिसी की बात हो रही है। इस सारी सिनेरियो में पाकिस्तान का किरदार नहायत अहम रहा है। पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि वो न सिर्फ़ एक एटमी ताकत है बल्कि वो अमन का दाई है और ख़त्ते में अमन चाहता। इस सारी सिनेरियो में पस मंज़र जो है वो भी ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे। अब चूँकि मामला जो हैं वो सेटल डाउन हो गए हैं और कहाँ से मामला शुरू हुआ और यहाँ तक जब बात पहुँची तो उसमें किस मुल्क का क्या किरदार रहा, ये सब चीज़ें यकीनन काबिल ज़िक्र हैं। और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर, आलमी प्लेटफॉर्म्स पर ये तजवीज़ दी थी कि जो है वो सालिसी की तरफ जाया जाए, सिफारतकारी की तरफ जाया जाए, क्योंकि इसका हम फ़ायदा ख़ुद भी देख चुके हैं कि पाकिस्तान की तरफ से सिफारतकारी जब की गई पाकिस्तान और इंडिया की जंग में, तो यकीनन हमें से बड़ा फ़ायदा हुआ। एक ख़तरनाक तसादुम को जो इस वक्त रोक दिया गया है, कल जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट सामने आई तो उस वक्त सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई, वरना हालात जिस तरफ जा रहे थे उसे यकीनन हर तरफ जंग का ख़तरा जो है वो बढ़ रहा था और एक खौफ था जो इस वक्त नज़र आ रहा था। लेकिन इस वक्त ख़ित्ते में सिचुएशन जो है वो पहले से बहुत बेहतर हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अभी कुछ देर पहले जो है ईरान के सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है और इस सारे अमन और पीस की जो बात हमेशा से पाकिस्तान करता है उसको पाकिस्तान सराहता है और पाकिस्तान ये चाहता है, हमारी ये ख्वाहिश है कि आगे भी मामला जो हैं वो इस अमन पसंदी के साथ चलें ताकि जंग के इस ख़तरे को जिस तरह से अब टला है ये टला ही रहे। इसके हवाले से गुफ्तगू होगी। हमने देखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने OIC, चाइना, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान से बराह रास्त इस सारे मामले पर उन्होंने गुफ्तगू की और अमन की बात की। जंग जो है वो ख़त्म करने की हम बात करते रहे, ये ख्वाहिश ज़ाहिर करते रहे कि जंग नहीं होनी चाहिए। अब जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, अब ये जो सीज़ फायर हुआ है इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या ये देरपा साबित होगा और इसमें जिन जिन ममालिक का किरदार रहा है उस पर भी बात होगी। इस वक्त की जो चीज़ें हैं वो इस वक्त वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ईरान ये जंग जीत चुका है। जो मेरे पैनलिस्ट हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं इस पर बात कर, जो इस वक्त मुझे पैनलिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। रशीद साफ़ी साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, शनीला अमार साहबा प्रोग्राम का हिस्सा हैं, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और आका इकरार हारून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुबारक हो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पूरी दुनिया को मुबारकबाद दी है कि अब अमन कायम हो गया है, तो हम भी खुश हैं कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो गया है, सीज़ फायर हो गया है। इस हवाले से मैं चाहूँगी कि आप हमें बताइएगा कि ये सारी सिचुएशन जो डेवलप हो रही थी, कल रात तक जो ख़बरें आ रही थी उसे यकीनन बड़ी तशवीश थी और ख़तरनाक किस्म की चीज़ें जो डेवलप हो रही थी, लेकिन ये मामला सालिसी तक कैसे पहुँचा? शुक्रिया नाहिद। अल्लाह करे कि ये जो जंग बंदी की जो कोशिशें हैं वो मज़ीद पायदार और बारावर हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब आज कुछ गुस्से में भी लगे हैं और उन्होंने इसराइल और ईरान दोनों की सरनजिश की है और सख्त अल्फाज में ये बताया है कि दोनों जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है जो बंद होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस मौक़िफ़ की तायीद पाकिस्तान रियासती सतह पे रोज़ अव्वल से करता रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने किस अंदाज से जंग बंदी करवाई है वो कह चुके हैं कि कतर के अमीर के ज़रिए और बाकी मुसलमान ममालिक की शमूलियत के नतीजे में ये आर्जी जंग बंदी जो है वो यकीनी हुई है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के किरदार का ज़िक्र करें तो वो हर लिहाज से काबिल तहसीन रहा है और पाकिस्तान ने एक सच्चे बिरादर और पड़ोसी होने का हक़ अदा करते हुए ईरान की एक जानिब ईरान के ख़िलाफ़ जो इसराइली एग्रेशन था उसकी मज़म्मत की, लेकिन इसके साथ साथ इंतहाई मुतवाज़न अंदाज से पाकिस्तान ने इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाया और अपना किरदार अदा किया कि जंग किसी के फ़ायदे में नहीं है। ख़ुसूसन पाकिस्तान की बात को इसलिए भी दुनिया ने ज़्यादा वज़न दिया और पाकिस्तान की बात को ज़्यादा तस्लीम किया गया
کہ پاکستان خود ایک مصدقہ اور مسلمہ ایٹمی قوت ہے، اور پاکستان نے سفارتی چینلز کے ذریعے اسرائیل اور ایران دونوں کو یہ پیغامات پہنچائے کہ خدا نہ خواستہ یہ جنگ اگر بڑھے گی اور دنیا میں اگر ایٹمی جنگ کی کیفیت پیدا ہوگی تو یہ تو دونوں فریقین کے لیے یقینی طور پر تباہی کا باعث بنے گا، بلکہ اس کے نتیجے میں جو پڑوسی ممالک ہے وہ بھی متاثر ہوں گے۔ کنونشنل جنگ کے نتیجے میں پاکستان سمیت جو خطے کے باقی ممالک ہے، ایران جنگ کی زد میں ہے اور اس کے منفی اثرات ہم پہ پڑ رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ بات ایٹمی جنگ کی طرف بڑھتی تو اس کا ظاہر ہے بہت زیادہ نقصان ہو جانا تھا۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے انتہائی سرعت کے ساتھ اور پوری جو تندہی کے ساتھ یہ صلح کی کوششوں میں اپنا جنگ بندی کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کیا۔ سعودی عرب، یو اے ای، قطر، ایران اور ترکی کے ساتھ پاکستان کے براہ راست رابطے رہیں، اور سعودی عرب کے حوالے سے بھی پاکستان کا کردار انتہائی نمایاں رہا۔ تو اس ضمن میں پاکستان کے کردار کو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہمیں بتایا کہ وزیر اعظم صاحب اور ایرانی صدر کے بیچ میں ٹیلی فون پہ بات چیت بھی ہوئی ہے، تو ایرانی صدر نے بھی پاکستان کے اس کردار کی تائید کی ہے اور اس کی توصیف کی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم یہاں پہ یہ جو آپ کے سوال کے جواب میں گفتگو کا اختتام اس بات پہ کروں گا کہ ایک جانب ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان مستقل جنگ بندی ہو اور مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہو، خصوصاً اسرائیل کو ایران کے ساتھ ساتھ غزہ کے مسلمانوں کے خلاف جنگ روک دینی چاہیے ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بات پہ مطمئن اور خوش ہے کہ پاکستان جو اس خطے کا اور مشرق وسطیٰ کے سرحدوں سے باہر تک پاکستان کو ایک عالمی ثالث کے طور پر اب تسلیم کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی سفارتکاری کو ایک وقت مل رہی ہے، اور پاکستان کے رہنماؤں کی چاہے وہ عسکری ہو یا سیاسی ہو، ان کی گفتگو کو سفارتی سطح پہ اس کو ایک اہمیت مل رہی ہے۔ تو یہ پاکستان کی ایک سفارتی کامیابی ہے میری نظر میں۔ ٹھیک ہے شنیلا، اسی پہ میں چاہوں گی، پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا رہا ہے، مذاکرات کی بات کرتا رہا ہے، ہم دیر پا امن چاہتے ہیں اور اس کے لیے ڈائلاگس جو ہیں وہی ایک راستہ ہوتا ہے، جنگ کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت پہلے سے پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اب پاکستان نے جو سفارتی جدوجہد کی وہ سب کے سامنے ہے، اور پاکستان کی کوششوں کو چائنا، سعودی عرب، ترکی، ان کی طرف سے سراہا بھی گیا ہے، جو پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے اس جنگ میں۔ اس پہ میں چاہوں گی کہ بات کیجیے گا۔ بہت شکریہ ناہید۔ بات یہ ہے کہ ابھی جو خطے کے اندر صورتحال تھی، اس میں پاکستان کی جو فورن پالیسی تھی وہ سب سے بہترین رہی ہے۔ پاکستان نے ایک اعتدال کا رستہ جو تھا نا وہ اپنائے رکھا تھا، اور پاکستان نے فری کین کو بھی یہی کہا کہ جی آپ اعتدال کے رستے کو اپنائیں، کیونکہ پاکستان دیکھیں ایک تو امن چاہتا ہے، نہ پاکستان نے کسی کے خلاف اگریشن کی اور نہ ہی وہ کسی اگریشن کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر کشمیر کے اندر جو حالات ہوتے ہیں تو دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ ہر فورم کے اوپر وہاں پہ اس کا کشمیر کی علی آواز اٹھائی ہے کہ وہاں پہ جو لوگوں کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ انسانی حقوق کی۔ اسی طرح جو فلسطین کے اندر غزہ میں ہو رہا تھا اسرائیل کی طرف سے، پاکستان نے ہمیشہ اس کی بھی مذمت کی ہے، اور وہاں پہ بھی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کے خلاف ہمیشہ بات کی ہے۔ تو ابھی یہ عراق دیکھیں، عراق کے اوپر جو تھی وہ ایک جارحیت کی گئی تھی۔ جب عراق جو تھا وہ جا رہا تھا امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھنے کے لیے تیار تھا، وہ جوہری ایران کی بات کر رہی ہوں، جب ایران جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھنے کے لیے تیار تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ جو جوہری ان کا پروگرام ہے اس کے اوپر کوئی مذاکرات کوئی نکال لیا جائے اس کا حل، تو یہ اسرائیل کی طرف سے ایک ایگریشن اس کے اوپر ہو گئی تھی۔ تو پاکستان نے کہا تھا کہ جی ایران اپنا حق دفاع تو رکھتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ فری کین جو ہے معاملے کو خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو حل کریں اور مذاکرات کی طرف جائیں۔ اب کل بھی دیکھیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوششیں ہیں کہ انہوں نے سیز فائر کروایا، جیسے انہوں نے انڈیا اور
पाकिस्तान के दरमियान भी करवाया, लेकिन पाकिस्तान का भी इसके अंदर बहुत ज्यादा किरदार है, चाहे वो यूएन के अंदर हम देख लें, ओआईसी के अंदर देख लें, जो पाकिस्तान ने कल सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जिसके ऊपर हमने कल यहाँ पे बात की थी, और जिसमें भी बड़े वाश अल्फाज में कह दिया गया था कि हम जो ईरान के अंदर जो हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, और वहाँ पे सिविलियन आबादियों के ऊपर जो है वो अटैक हो रहे हैं, उनके साइंसदान जो हैं उनको कत्ल किया जा रहा है जो अटैक के जरिए, तो ये काम नहीं होना चाहिए था। तो शुक्र है कि एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो टल गया, क्योंकि अगर ये जंग बढ़ जाती, जिस तरह कि कल रात को एक जो वाकया हुआ है, तो उसके बाद ये जंग आग फैलती जाती, तो फिर जब एक दफा आग फैलती है तो फिर उसको रोकने वाले बहुत कम रह जाते हैं और जल्दी के ऊपर तेल डालने वाले ज्यादा हो जाते हैं। तो ये बेहतर हुआ है कि एक सैनिटरी प्रिवेल की है, उसकी वजह से जो फ्री कैन है वो सीज फायर की तरफ आए हैं और उसके बाद अब वो मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान तो अपने हमसाया मुमालिक जो हमेशा पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, पाकिस्तान तो उसके साथ भी कहता है कि आए मुज़ाकरात के साथ बैठ के हम मसले हल कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी मुल्क के साथ जंग में रहे, और जंग हमेशा जो होती है तबाही लाती है, माशी तौर पर भी। सिर्फ देखिए जिस हिस्से में जंग हो रही थी सिर्फ वो नहीं, इर्द गिर्द के तमाम लोग जो है तो उससे मुतासिर हो रहे होते हैं। तो पहले भी कोविड की वजह से, फिर रूस यूक्रेन वॉर की वजह से इकोनॉमी बहुत ज्यादा मुल्कों की तबाह हो चुकी हुई थी, तो बेहतर यही था कि मुज़ाकरात के जरिए बैठ के आप हल तैयार करें, बजाय इसके कि आप एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहें और वो आग फैलती, दूसरे ममालिक उसके अंदर आते। तो ये बहुत अच्छा हुआ है, रुक गया है, पाकिस्तान की कोशिशों को दुनिया सराह रही है। देखिए आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की इस वक्त सब तायद कर रहे हैं और पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज्यादा अहमियत मिली हुई है, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, अमेरिका के अंदर आप देखेंगे जब वो फील्ड मार्शल के साथ सदर ट्रंप की मुलाकात हुई तो वो क्या कहते हैं, मेरे साथ बड़ी ऑनर की बात है कि मैं उनसे मुलाकात करूं। तो पाकिस्तान को इस वक्त जो अहमियत मिल रही है वो इसी वजह से मिल रही है कि पाकिस्तान अमन के लिए कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान अमन का दाई है और पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया के अंदर अमन कायम रहे और तमाम लोग मिलजुल के रहें, और जो भी मसला हो, जो कोई प्रॉब्लम हो, मुज़ाकरात के जरिए हल किया है। हालांकि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ पे दहशतगर्दी जिसमें एक्सपोर्ट की जा रही है, यहाँ पे इंपोर्ट की जा रही है, यहाँ पे दहशतगर्द को भेजा जा रहा है, दूसरे ममालिक अपने प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा, उसके बावजूद पाकिस्तान ये चाहता है कि हम अमन के साथ रहे सब ममालिक के साथ और मुज़ाकरात के जरिए मसले जो उनको हल किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम रहा है और गैर जानिबदारी मगर एक उसूली मौक़िफ़ जो है वो दोनों अफ्रीकन के लिए नज़र आया है। दोनों से राब्ते में इस हवाले से भी रहे हैं कि हम अमन की बात करते रहें, अमन की ख्वाहिश का इजहार करते रहे हैं, लेकिन जो गैर जानिबदाराना तरीके से जो उसूली मौक़िफ़ पाकिस्तान ने अपनाया है, यकीनन वो एक बड़ा कामयाब जो है वो उसमें हमें कामयाबी नज़र आई है। एक कामयाब तरीक़ाकार था, एक स्ट्रैटेजी थी जो अपनाई गई है। जी शुक्रिया नाहिद। ये जो आप पाकिस्तान के गैर जानिबदाराना किरदार की बात कर रहे हैं ना, इसको दुनिया को भी समझ लेना चाहिए और ख़ित्ते में जो हमारे मुखालिफिन हैं उन्हें भी समझ लेना चाहिए, और हमें तो यानी हम ये तो कर ही रहे हैं तो हमें भी इल्म है उसका। क्या है, पाकिस्तान ने अपने मफादात के साथ रहते हुए आलमी ताकतों के साथ अपने ताल्लुक़ को उस पर रखा है, उसको वहाँ आप गैर जानिबदारी कहें, और वहाँ जो है कोई यूँ समझिए कि कोई पलड़ा झुकने नहीं दिया, ना कोई पलड़ा ऊपर होने दिया, उसमें तवाज़न बरकरार रखा है। तो इस चीज़ ने पाकिस्तान की इज़्ज़त और अहमियत में इजाफ़ा किया है, और ये पाकिस्तान की इज़्ज़त और अहमियत ही है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात अगर करते हैं अमरीकी सदर तो ये कहते हैं कि मुझे फ़ख्र है कि मैंने उस शख्स के साथ मुलाकात की। तो ये है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के तवाज़न का नतीजा। अब इसका नतीजा क्या निकला? अब आप ये देखें कि इसराइल और ईरान की जो जंग है, जो ईरान पर जारहियत हुई है, उस जारहियत में हमने जारे का साथ नहीं दिया, उसका साथ दिया जिस पर जारहियत हुई, जिसे नुकसान पहुंचा, यानी हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान। वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये मुसलसल कहते रहे कि हम ईरान के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। किस असूल पर? कि इस दुनिया में जंगें नहीं होनी चाहिए और किसी पर जारहियत नहीं होनी चाहिए। अब आए कि ये जंग जो ख़त्म हुई इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है। आप ये देखें कि ये जंग ड्रैग नहीं हुई, अमलन ये जंग जो है
یہ چوتھے پانچویں دن ختم ہو گئی تھی جنگ. اس کے بعد جنگ کے خاتمے کی طرف جاتے ہوئے 6-7 دن لگ گئے. لیکن یہ جنگ جو ڈریگ نہیں ہوئی اس میں کیا کردار ہے, یا ایسکیلیٹ نہیں ہوا معاملہ. یعنی اگر کہیں اٹیک بھی ہو گیا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو اثرات دنیا بھر میں پھیل جانے چاہیے تھے اس خطے میں, آپ کو وہ دکھائی نہیں دیتے. صحیح. جانی نقصان بھی کا سکیل وہ نہیں ہے جس کا خدشہ محسوس کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز, یہ کیریکٹر, یہ اس میں جو بھی بیچ بچا ہوا ہے, اس میں جن لوگوں نے بھی کردار ادا کیا ہے ان میں پاکستان نمایاں ترین ہے. اور اس بات کی تصدیق آپ یہ دیکھیے کہ ایران بھی کر رہا ہے, امریکہ بھی کر رہا ہے. جب کسی کے مصالحانہ کردار کو دونوں فریق تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں کوئی مخلص اور مؤثر فریق آ گیا ہے جس نے چیزوں آگ کو بھڑکنے سے بچایا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی نوٹ پہ ابھی مجھے ایک بریک لینا ہے. گفتگو ہماری جاری ہے کہ پاکستان کا بہت نمایاں اور بہت اہم رہا ہے سارے سیناریو میں, اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ہمیں ثالثی کا کردار بہت اہم نظر آیا ہے, قطر اس میں شامل ہے, پھر امریکہ نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بڑے پرامن طریقے سے غیر جانبداری کے ساتھ اپنے اصولی موقف کو جس طرح سے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا ہے, اس پر ڈٹا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قابل ستائش ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی بڑی اہم رہی ہے. OIC کا پلیٹ فارم ہو یا دیگر ممالک کے ساتھ جو ساری گفتگو رہی اس میں پاکستان نے سفارت کاری کی طرف خاص طور پر توجہ دی تھی. اسی نقطے کو میں اقرار صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں گی. میں یہ چاہوں گی کہ پاکستان جس طرح سے سفارت کاری کا قائل ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سفارتی جدوجہد جو ہے اس کا بڑا آپ کو اثر نظر آتا ہے. ہم نے مختلف پلیٹ فارمز پر یہی تجاویز دی ہیں. وزراء خارجہ جو کانفرنس ہوئی OIC کی اس میں بھی اسپیسیفکلی پاکستان کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی اور یہ بڑی اہم تجویز ہے. اور اگر اوورآل سارے اس جنگ کے حوالے سے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں کہ اس وقت ہمیں جو سیز فائر نظر آ رہا ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ نہی صاحبہ. میں دیکھیں یہ جو جنگ ہے اس نے ہمیں 3-4 بڑے اہم لیسنز دیے ہیں. ایک تو یہ دیا ہے کہ آپٹکس اور ریالٹی. آپٹک یہ تھا کہ جو اسرائیل ہے وہ انڈیفیڈیبل ہے, جبکہ ریالٹی یہ ہے کہ وہ ایک دن بھی کم نہیں کر سکا ہے جب اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے. دوسرا آپٹک یہ تھا کہ جو بی بی ہے یعنی کہ جو نتنیاہو ہے وہ جو بھی چاہتا ہے وہ کروا لیتا ہے. یہ صحیح ثابت ہوا کہ اس نے جو چاہا وہ ہوا. لیکن ایک حد ہوتی ہے ایک چیز کی. جب آپ نے دوستوں کو استعمال کرنا ہو تو آپ میں اپنے میں بھی طاقت ہونی چاہیے. آپ کی ہر جنگ دوست ایک روز نہیں لڑ سکتے. لیکن ریالٹی اس جنگ کی کیا ہے؟ ریالٹی اس جنگ کی یہ ہے کہ ایران یا پاکستان اتنے اسٹریٹجک پوزیشنز کے اوپر ہیں کہ پوری دنیا افورڈ نہیں کر سکتی ہے کہ بے اپنا اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو جائے یا اس پورے خطے میں ایک دوسرے کے اوپر مسائل داغے جائیں. یہ ایک میسیج ہے, ایک ریالٹی ہے جو پوری دنیا کو ملی ہے اور یہ میرے خیال میں بہت اہم تھی پوری دنیا کے لیے جو کہ اس خطے کو ٹیکن فار گرانٹڈ لے رہے تھے. ٹھیک. اور دیکھیں جیسے ہی بات ہوئی ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کی اور جیسے ہی اٹیک ہوا ہے ایک جگہ پہ, اگلے دن آپ نے دیکھا سیز فائر ہوگی. ایران نہ جنگ پہلے چاہتا تھا اور وہ چاہتا تھا, اس نے کہا تھا 2 دفعہ کہا تھا کہ اسرائیل حملہ بند کر دے, میں اسی وقت سیز فائر کر دوں. لیکن سب سے بڑا آپ کو اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیے پاکستان کو, اس لیے کہ پاکستان میں ایک ویژن تھا اور پاکستان نے جب بات کی پوری دنیا کے ساتھ, کیونکہ پاکستان جنگ نے ہمیشہ کہا کہ جنگ کوئی حل نہیں ہے. لیکن جس شخص نے آج یہ سیز فائر کروایا آپ اس کو بھی اپریشیٹ کریں. اس پہ کتنے پریشرز ہوں گے, اس کے اوپر پورے G7 کے پریشر تھے. G7 نے اس کو
ग्रीन सिग्नल दे दिया था अटैक ऑन ईरान का, ये 17 जून की बात है। आज वो नेटो की मीटिंग में जा रहा है और उसके ऊपर कितने प्रेशर्स थे। और आप देख लें कि जो इजराइल मीडिया अपना प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में कितना हॉकिश हुआ है, वी मस्ट अप्रिशिएट हिम। उसने पहले पाकिस्तान और इंडिया की जंग को आप कैसे कहें न्यूट्रलाइज किया, और अब ये पूरे खित्ते की एक बहुत ख़तरनाक जंग हो सकती थी उसको न्यूट्रलाइज किया है। तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा शख्स जो जिसमें इतने विजन या इतनी स्ट्रॉन्ग विल हो, ही अगर मैं या आप कहती हैं कि ऐसे शख्स को मिलना चाहिए एक नोबेल पीस प्राइज, तो कौन सी बुरी बात है। उसने आज साबित किया है, उसी ने जंग को बचाया, वरना तो जंग होने लगी, ये ख़त्म नहीं हो सकती थी। अटैक्स पे अटैक्स हो रहे थे, और आखिर में भी इजराइल ने ये सिर्फ उनके यानी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के जहाज में बैठने से पहले जो उन्होंने एक पूरी वॉली ऑफ अपना फाइटर जेट्स भेजे हैं ईरान के ऊपर सीज फायर के बाद, उस वक्त भी अपना प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इमीडिएटली अपना उन्होंने किया ट्वीट किया है कि आप इमीडिएटली वापस आ जाए, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी ना की जाए, फौरी तौर पर तंबीह की गई है। तो ये है सारा मेरे ख्याल में। और एक आखिरी बात अगर इजाजत दें, इस जंग ये सिर्फ इजराइल नहीं हारा है, ये जंग इंडिया भी हारा है। ये जंग में इंडिया इजराइल के साथ उस तरह खड़ा था जैसे शायद कोई भी मुल्क दुनिया का नहीं खड़ा होगा। सही, और साबित हो गया कि पाकिस्तान का स्टांस सबसे स्ट्रॉन्ग और सेन स्टांस था। ठीक है, पाकिस्तान का स्टांस बहुत मजबूत रहा है, स्ट्रॉन्ग रहा, इसी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और इंडिया इजराइल के साथ खड़ा रहा और इजराइल इंडिया के साथ खड़ा रहा जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी। अब एक नया स्क्रिप्ट सामने आया है, मार्केट में एक नया स्क्रिप्ट आया है, और ये स्क्रिप्ट जो है एक मरतबा फिर भारतीय जो मीडिया है वो लेकर आ रहा है। हालांकि भारतीय मीडिया जिस कदर एक्सपोज हुआ है पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान, शायद उससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और वहाँ पर जो चीज़ें मंजर आम पर आती रहीं, उनकी अपनी फ़ौज ये बात मानी कि जिस तरह से हमारी मीडिया ने गलत चीज़ें चलाई हैं, फ़ेक न्यूज़ चलाई हैं, हमारा 15% वक्त जो है वो उसी को देखने में, उसी को काउंटर करने में गुजर गया, उसी में हमारा वक्त ज़ाया हुआ। अब जो नई चीज़ें आ रही हैं, ज़रा उस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं कि अब इंडिया कर क्या रहा है। पहलगाम हमले के हवाले से एक जो नया भारतीय स्क्रिप्ट सामने आया है, उसमें कुछ खुद साख्ता स्केचेस चलाए जा रहे हैं कुछ प्रोग्राम्स में, और ये बताया जा रहा है कि ये पहलगाम हमले में ये लोग शामिल थे और इनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। कुछ कश्मीरी जो हैं, 2 कश्मीरियों के हवाले से बात की जा रही है, 2 से 3 लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है। एक नई लहर जो है वो प्रोपेगेंडा की इस वक्त हमें नज़र आ रही है, लेकिन उनके अपने ही लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं और वो हकीकत बता रहे हैं कि इस वक्त हालात क्या है। गोदी मीडिया को बेनकाब करने वाले उनके जो अपने लोग हैं, उनका इस वक्त ये कहना है कि ये जो सारे मामलात हैं जो तनकीद की जा रही है, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नाकाम सिफारतकारी जो है और हमारा जो मीडिया है उसकी जानिबदारी जो है वो इस वक्त हमें मुकम्मल तौर पर नज़र आ रही है। उसका पर्दा चाक किया गया है। रोश कुमार एक की जो इस वक्त तनकीद सामने आई है उसके हवाले से अगर हम बात करें, और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा पर तंज़ किया है। उन्होंने कहा कि जयशंकर जो है वो महंगे सूट और अंग्रेज़ी तक महदूद हैं। और इसराइल और जो ईरान का तनाज़ा रहा है उसमें भी हमने देखा कि जो हमें खामोशी नज़र आई शुरू में, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हुआ तो तब कहीं जाके एक ट्वीट उनकी तरफ से सामने आई है कि ईरान के सदर को उन्होंने फ़ोन किया है। लेकिन बैनुल-अक़वामी तौर पर अगर देखा जाए, जो सो कॉल्ड किस्म की वहाँ पर एक अपने आप को नाकाबिल तस्खीर बनाया हुआ था भारत ने, पाकिस्तान ने उसको जिस तरह से ढेर किया है और जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का सच और सच्चा बयानिया साबित हुआ है, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसी फेक न्यूज़ के हवाले से, प्रोपेगेंडा के हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इस मरतबा जो नया स्क्रिप्ट सामने आया है, क्या दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी? हालांकि जिस किस्म की काविशें, जो कोशिशें पहले की जाती रहीं और जितने फंड्स दिए जाते रहे, बेबहा पैसा इस पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, पानी की तरह पैसा बहाया गया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ चलाने के लिए, और वो सब चीज़ें नाकाम हो गई। अब जो है भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है, इस पर गुफ्तगू होगी। साफ़ी साहब, ये जो नई भीड़ दिखाई जा रही हैं और फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा की जो एक नई लहर हमें सामने नज़र आ रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या दुनिया इसको मानेगी? हरगिज़ नहीं मानेगी। दुनिया के जो मोतबर इदारे हैं, मीडिया पे नज़र रखने वाले और मालूमात की ऑथेंटिसिटी को परखने वाले जितने इदारे हैं,
انہوں نے بھارت کے پروپیگنڈے کو جھوٹا قرار دیا ہے، بھارت میں میڈیا کی آزادی کو سلب قرار دیا ہے، مودی کی جو ہندتوا اور تنگ نظر پالیسیاں ہے اس کے نتیجے میں جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ سب جو ہے دنیا نے اس کو مسترد کیا ہے۔ ناہید، آپ نے بات کی کہ کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے حوالے سے گودی میڈیا جو ان کی کارستانیاں ہے وہ تو ہمیشہ سے جاری ہے اور جاری رہیں گی، لیکن اس دفعہ تو حد یہ ہو گئی کہ بھارت نے پاکستان دشمنی میں دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا تھا، اور جب ایران نے اسرائیلی حملوں کے جواب میں ریئیکشن شو کیا تو کیا ریپبلک ٹی وی، تو کیا انڈی ٹی وی، تو کیا زی ٹی وی، تو کیا دوردرشن، سب نے یہ واویلا کرنا شروع کر دیا ہے کہ ایران کی جواب دینے والی قوتوں کی پشت پہ پاکستان کی خفیہ آشیرواد حاصل ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کی کوششوں کا ساتھ دیا ہے۔ پاکستان بیرونی دنیا کی تنازعات میں براہ راست نہ کبھی شامل ہو رہا ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، لیکن بھارت نے اس موقع کو بھی غلط طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن دنیا کو بھارت کے اس قسم کے پروپیگنڈوں پہ کوئی یقین نہیں آ رہا۔ اب آتے کشمیر کے حوالے سے دیکھیں، جن دو نوجوانوں کو دہشت گرد اور پاکستان سے جوڑنے کی جو ناکام کوشش کی، تو آپ نے خود بتایا کہ معروف بھارتی صحافی روش کمار نے خود ہی اپنی حکومت کی اس بھونڈے پروپیگنڈا کا بانڈا پوڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایک تنظیم، کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک انویسٹیگیشن کی تنظیم یا جو کوئی ایک محکمہ ہوتا ہے، اس نے ان خاکوں کو اتھینٹک نہیں قرار دیا ہے، اور وہ مقامی نوجوان تھے جن کو دہشت گرد پیش کیا گیا تو پہلگامہ میں بھی ایسا ہوا تھا، پہلگام میں بھی انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی۔ جب بھارت کو یہاں پہ بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر سوشل میڈیا میں پاکستان کے خلاف فیک نیوز کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ لیکن جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ بھارتی میڈیا پہ نہ کسی کو یقین ہے اور نہ وہ دنیا اس میڈیا کو مستند قرار دیتا ہے۔ پاکستان کا موقف جو ہے وہ حقائق پہ مبنی ہے، وہ سفارتکاری پہ مبنی ہے، وہ عالمی قوانین پہ مبنی ہے۔ تو بھارت لاکھ کوششیں کرے، لاکھ پروپیگنڈا کرے، دنیا کو ان کی راہ ضرور روکنی چاہیے، لیکن ان پہ یقین کسی کو کم از کم اب نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے شنیلا کہ بھارت ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا رہا ہے، نہ صرف وہ اپنے عوام کو بے وقوف بناتا ہے، عالمی برادری کو بھی اسی قسم کے جھوٹے الزامات لگا کر پاکستان پر پروپیگنڈا کر انہیں بھی جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ لیکن اب چیزیں بہت واضح ہو گئی ہیں، خاص طور پر پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد کا جو منظرنامہ ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے جس طرح سے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا اور بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے کو جس طرح بے نقاب کیا گیا، وہ یقیناً اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ناہید آپ، اور ابھی جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ وزیرستان کے اندر ہماری سیکیورٹی فورسز نے جو ایک حملہ ناکام بنایا جس میں 11 جو دہشت گرد جہنم واصل گئے، وہ بھارت نے ہی ان کو سپورٹ کیا ہوا تھا، وہ انہی کے حمایت یافتہ تھے، اور اس میں ہمارے دھرتی کے 3 جو جوان ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ تو انڈیا کا کردار ہے کہ وہ صرف اور صرف ایکسپورٹ کر رہا ہے دہشت گردی کو دوسرے ممالک کے اندر۔ جو ان کا میڈیا ہے، گودی میڈیا، میں نے اس سے زیادہ وار ہسٹیریا میں مبتلا، پروپیگنڈا کرنے میں مبتلا، جھوٹ بولنے میں مبتلا کوئی میڈیا آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ مطلب ان کے میڈیا کے اندر آپ کو کوئی سین وائس نظر ہی نہیں آتی ہے، وہ اس طرح پاگلوں کی طرح بول رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، الزامات لگا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تو ان کی عوام کے اوپر ترس آتا ہے کہ جو ایسا میڈیا دیکھ رہی ہوگی۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، جب
آپ کا ممبئی اٹیک ہوئے تھے تب بھی وہ اجمل قصاب جس کو پیش کیا گیا تھا اس کی آپ نے باتیں سنی تھی؟ کیا وہ پاکستانی لگتا تھا؟ اس کا تو بولنے کا سٹائل ہی نہیں تھا پاکستانی. جو ڈوزیر دیا گیا تھا اس کے بھی بتایا گیا تھا جی جو دہشت گرد آئے تھے اپنے ساتھ اچار بھی لے کے آ رہے ہیں. وہ کون سی پکنک کے منانے لے جا رہے تھے کہ وہ اچار کے ڈبے بھی ساتھ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. وہی گھسا پٹا اسکرپٹ جو ہے جو ممبئی اٹیک میں چلا, جو اڑی میں چلا, جو پہلوان میں چلا, پٹھان کوٹ میں چلا, جو پلوامہ میں چلا, پہلگام میں وہی چل رہا ہوتا ہے. فالس فلیگ آپریشن کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو اس کو اپنے میڈیا کے ذریعے سکیچز چلا دیے جاتے ہیں. پھر بعد میں کہا جاتا ہے نہیں نہیں ابھی تو ہم تفتیش کر رہے ہیں, ابھی تو ثبوت سامنے آنے. پہلے تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ جو ان کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کہہ رہی ہے کہ ابھی ہم ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں, ابھی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, ابھی ہم کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچے, تو آپ نے پاکستان پہ الزام کیسے لگا دیا؟ یعنی کہ ابھی تو آپ کے پاس کچھ ثبوت آیا بھی نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے الزام لگا رہے ہیں, اور آپ نے ودن 15 منٹ پاکستان پہ لگائے اور ابھی تک آپ کو ثبوت نہیں ملے, ابھی تک آپ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچے ہیں. لیکن یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں, یہ اپنی میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, وہاں سے فیک نیوز پروپیگنڈا جو نیوز ہے وہ چلتی ہے. سارا میڈیا جو ہے وہ مودی سرکار کے کنٹرول کے اندر ہے. کوئی وہاں سے آپ کو صحیح خبر مل ہی نہیں سکتی. جو ان کو وہاں سے نیوز دی جاتی ہے مودی سرکار کی طرف سے وہی چلائی جاتی ہے, اور ہندوتوا کا جو کنٹرول ہے. اور یہ اب سے نہیں ہے, ناہید ان کی پالیسیز ایسی ہیں. آپ انڈیا کے اندر چلے جائیں, کوئی مسلمان اگر کسی سول سروس کے ایگزام میں ٹاپ کر لے, کوئی بھی پوزیشن لے لے, اس کو انٹرویو میں فیل کر دیتے ہیں, جابز تک لینے وہ نہیں دے رہے ہوتے. یہ ان کی پالیسیز چل رہی ہے, اپروچ ہے چلا رہے ہیں جس کے ذریعے دبا رہے ہیں, وہاں پہ یہ حرکتیں ساری کر رہے ہیں. لیکن جو کچھ ان کا میڈیا کر رہا ہے اب اس کو ود ان انڈیا اس کو اب لوگ ڈائجسٹ نہیں کر رہے ہیں, اس کو لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں. ان کے اپنے صحافی جو ہیں وہ اب سوالات کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو آپ دکھا رہے ہیں نا, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, یہ صرف من گھڑت کہانیاں ہیں. ویسے بھی فلم انڈسٹری سے بہت متاثر ہے, اور اس کے بعد 2-4 فلمیں بنا کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید. ایک چیز ایڈ کروں گی کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے 1-2 لوگ ہیں جو وہ بھی پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کر رہے ہو, تو کم از کم ان کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ڈیورنگ دا پروگرام ہی جو ہم شنیلا نے بھی اس کی طرف ذکر کیا, جو ہم دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں, اور جس طرح سے انڈیا نے 3-4 جھوٹے سکیچز بنا کر یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہیں پہلگام حملے میں شامل تھے, اور آگے ایک نیا پروپیگنڈا جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی دوران جو پاکستان میں سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان میں جو ہے وہ خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا ہے, اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی حمایت یافتہ 11 خوارج جو ہیں ان کو جہنم رسید کیا گیا ہے, 7 اس میں زخمی ہوئے ہیں. ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں, ہم آپریشنز کر رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ یہ آپریشنز ہو رہے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو بھارت کے حمایت یافتہ ہیں. آپ جو پاکستان ثبوت دے رہا ہے, ان ثبوتوں کو کس طرح سے جھٹلا سکتے ہیں؟ کہ آپ اس کو اس طرح سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ جھوٹی تصاویر سکیچز بنا کر اپنے عوام کو آپ رام کر لیں؟ دیکھیے ناہید, بات یہ ہے کہ کہا تو یہ جاتا ہے نا, جس پہ بھارت عامل ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ خود بھی یقین آ جائے کہ یہی سچ ہے. یہ بات تو کہنے کی ہے, حقیقت مختلف ہوتی ہے. حقیقت کیا ہے؟ آپ یعنی یہ بات ٹھیک ہے کہ انڈیا کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہم مصیبت میں رہے ایک طویل عرصے تک, لیکن آپ حقائق کو جھٹلا نہیں سکتے. اب اس وقت جو پاکستان کی دنیا میں عزت ہے اور اس وقت جو ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں امریکہ سمیت اگر کوئی پاکستان کی عزت کر رہا ہے, اور آرمی چیف ہمارے جو فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات کو اپنے لیے فخر جان رہا ہے, تو سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ پاکستان نے گزشتہ 3-3.5 دہائیوں تک دہشت گردی کو کامیابی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے اور اسے شکست دی ہے. اب یہ جو شکست پاکستان نے دی ہے دہشت گردی کو, آپ جھوٹے خاکے بنائیں, آپ جھوٹا پروپیگنڈا کریں, جو فالس اکاؤنٹ بنائیں, اور آپ کسی بھی طریقے سے پروپیگنڈا کرتے جائیں, ایک وہ پروپیگنڈا ہوگا اور ایک وہ حقیقت ہوگی. دنیا بالآخر حقیقت کو دیکھے گی. اچھا, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو جنگ ہوئی, انڈیا نے پاکستان پر جارحیت کی اور جنگ شروع ہو گئی, اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ انڈیا کا نیریٹو کسی نے سنا نہیں. کیوں نہیں سنا؟ کہ دنیا جانتی تھی کہ پاکستان دہشت گردی کو ٹھیک مقابلہ کر رہا ہے اور اپنا قربانیاں اس میں دے رہا ہے, تو اس وجہ سے دنیا نے اس پہ اعتماد نہیں کیا. ابھی شنیلا ذکر کر رہی تھی, آپ نے بھی ذکر کیا
کہ انڈین ذرائع ابلاغ میں اب اس پہ تنقید شروع ہو گئی ہے، باضمیر صحافی اس پہ تنقید کر رہے ہیں. یہ ایک پہلو ہے. ایک اور پہلو بھی ہے انٹرنل. وہ کیا ہے؟ وہ انٹرنل پہلو یہ ہے کہ جب آپ اتنا فالس پراپوگنڈا ذرائع ابلاغ کے ذریعے کرتے ہیں تو دو چیزیں ایفیکٹ ہوتی ہیں جو ابلاغی سائنسدان ہیں وہ یہ کہتے ہیں. کیا ایفیکٹ ہوتا ہے؟ نمبر ایک، وہ میڈیم جو پراپوگنڈے کا کیریئر بن رہا ہوتا ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ ریاست جو ہے اس کی ریٹ کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں خرابی شروع ہو جاتی ہے، سیاسی معاملات پیدا ہو جاتے ہیں. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اس سچویشن کے نتیجے میں نریندر مودی بھی مشکل میں آ جائے گا، بلکہ یہ حکومت سے بھی اگر چلا جائے تو اس میں حیرت نہیں کرنی چاہیے. بالکل اسی طرح جیسے اسرائیل میں نیتن یاہو کے اب برے دن آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا اقرار صاحب، یہ ایک کردار ہم نے یہ بھی دیکھا اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگ رہی، پہلے تو مطلب آپ نے ظاہر ہے کہ اس کی مذمت نہیں کی، خاموشی اختیار کی، لیکن آپ کے میڈیا نے ایک بڑا خطرناک قسم کی جو ہے وہ انہوں نے ایک آپشن لی کہ اس کو مذہبی رنگ دیا گیا، فرقہ واریت کو ہوا دینے کی ناکام کوشش کی گئی، اور اس میں بھی کسی نے آپ کی جو یہ سارا جو آپ نیریٹو بنا رہے تھے کسی نے اس پہ یقین نہیں کیا اور مزید اس پہ کوئی بات بھی نہیں ہوئی. دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ناہید صاحبہ یہ ہے کہ ایس سی او میں جب اسٹیٹمنٹ جاری کرنا تھا تو انڈیا نے ٹوٹلی انکار کر دیا کہ میں اسرائیل کو کنڈیم نہیں کروں. اس نے اپنی ایک سیپریٹ اسٹیٹمنٹ جاری کی، جس سے بہت کلیئرلی ثابت ہو گیا کہ انڈیا کس کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ میسیج واز ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر، ناٹ اونلی فار دا ہول ورلڈ، ایون فار دا ایران آلسو، بیکاز انڈیا ہیڈ بین اے ویری کلوز الائی آف ایران ان ریسنٹ پاسٹ. یہ بات تو آپ یعنی کہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہمیں شیئر کرنی چاہیے. اب آ جائیں جو آپ نے بات کی، بات یہ ہے اگر بہت کوئکلی ہے تو پھر میں اتنا ہی صرف کہوں گا کہ مودی نے وہ دماغی طور پہ پورے قوم کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے مسلم اور نان مسلم میں. سنس کہ ایران مسلم تھا سو اس کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا گیا ہیٹ کا، اور یہ اس کے میڈیا کا سارا اپنا میکینزم تھا. لیکن وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ اب اس وقت نہ تو وہ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے تعلقات وہ ایران کے ساتھ وہ رہے ہیں جو پہلے تھے، اور نہ ہی اپنا اس کو کوئی فائدہ اس کو ہوا کیونکہ ایران تو یہ جنگ جیت گیا. ایک جملہ اگر جی کوئکلی سر. دیکھیں یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اس جنگ میں ایران کے پیچھے پاکستان کھڑا تھا، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک اور جارحیت کی سازش ہے. میں ایگری کرتا ہوں، اور یہ ان کا میڈیا نہیں ہے، یہاں ان کے میڈیا نے یہاں تک کہا کہ پاکستان فزیکلی سپورٹ کر رہا ہے. یہ بیسیکلی اگین ایک پاکستان کے خلاف سازشی. تو تھینکس گاڈ ٹو آور میڈیا، وہ ہم نے بڑے ان تمام تر چیزوں کو کاؤنٹر کیا ہے، اور جتنا آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکے ہیں کہ ہر چیز کا الزام آپ پاکستان پر دھر دیتے ہیں، اور اب جو الزامات آپ لگا رہے ہیں تو وہ تو جنگ کی ہزیمت کے بعد بنتے ہیں کہ اب آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، اب کوئی چارہ نہیں بچا کہ اب اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہرحال پاکستان کی طرف سے بڑا ذمہ دارانہ کردار ہم نے اس سارے سینیریو میں دیکھا ہے، اور پاکستانی میڈیا نے بھی جس طرح سے فیک نیوز کو کاؤنٹر کیا ہے وہ بھی یقیناً بڑی زبردستی چیز ہے. میرے چاروں پینلسٹ جو میرے ساتھ پروگرام میں موجود رہے، آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. اجازت، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.